बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे कप्तान ने जो बड़ा फ़ैसला किया है और कप्तान डट गया है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो मैं आपके सामने जो आज अपील दायर की गई है उसके कंटेंट्स, उसके ग्राउंड्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरा बड़ा अहम फ़ैसला जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है आखिर में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं शहबाज शरीफ के मामले पर, जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था और शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने की जो ख्वाहिश थी और शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने के लिए जो हाथ पाँव मार रहे थे, आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक ही दिन में अपना नाम ब्लैक लिस्ट में से निकलवाया और ब्लैक लिस्ट में से निकलवा के जब वो अपना नाम निकलवाने जाते हैं उससे एक दिन पहले ही वो अपनी टिकट करवा लेते हैं, अगले दिन दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, दरख्वास्त उससे अगले दिन लग जाती है, ऑब्जेक्शन भी उसी दिन रिमूव किया जाता है, साथ ही रिकॉर्ड तलब किया जाता है, साथ ही सरकारी वकील को बुला के उससे बहस करवाई जाती है और 5 बजे शाम में ये फ़ैसला सुना दिया जाता है और कहा जाता है कि आप बैरून मुल्क जाने के लिए आज़ाद हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। ये सारा दिन मैंने इसके ऊपर कहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का और ये तेज़ तरीन इंसाफ का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया था हमारी अदालतों की तरफ से। अब जब उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था और उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने और वाजिद ज़िया ने बेसिकली बड़ा काम किया और वाजिद ज़िया ने इन सारे लोगों को के लिए रुकावट बन गए, उनके सामने आ गए और वाजिद ज़िया ने इनको हर हाल में जो बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए अपनी कोशिश की कानून के मुताबिक। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन है वो तैयार की गई है और ये आर्टिकल 184(3) के तहत फ़ाइल की गई है, जो कि रिट पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट दायर की गई है। इस पिटीशन में 12 कानूनी सवालात हैं और हक़ाइक़ हैं जो बयान किए गए हैं और अदालत को उन 12 ग्राउंड्स की बुनियाद पर, उन हक़ाइक़ और फैक्ट्स की बुनियाद पर अदालत को कायल करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब जो फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का है वो कैसे गलत है, इतनी जल्दबाजी में ये फ़ैसला कैसे लिया जा सकता है और क्या लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला काबिल अखराज नहीं है, क्या उसको सेट असाइड नहीं करना चाहिए। कौन सी ग्राउंड्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जो फाजिल जज साहब हैं अली बाक़ी नजफ़ी साहब, क्योंकि उसमें ऑनरेबल कोर्ट का जिक्र किया जाता है, जज का नाम नहीं बताया जाता। मैं आपकी जो मेमोरी है उसको रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये फ़ैसला जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब का था जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं। तो इसमें जो पिटीशन है इसमें कहा गया है कि मुअज़्ज़ज़ जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमे को नोटिस जारी किए बग़ैर रिस्पोंडेंट शहबाज शरीफ के हक़ में पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मामला ये है, जब भी आप किसी को डायरेक्शन देते हैं, जब भी आप पार्टी बनाते हैं, जब भी आप रिट पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो हमेशा आप अगला फ़रीक है उसको आप बुलाते तो हैं, आप उनसे पूछते तो हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, आप इस शख्स को बैरून मुल्क क्यों नहीं जाने दे रहे, आप इस शख्स के हवाले से आपकी क्या ऑब्ज़रवेशंस हैं, आपने क्यों उसका नाम ब्लैक लिस्ट में या किसी और लिस्ट में डाला हुआ है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, किस केस में डाला हुआ है। फिर आप देखते हैं कि क्या मुल्ज़िम के जो मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुल्ज़िम को हर हाल में बरतानिया या लंदन में ही जाके इलाज करवाना है, या मुल्ज़िम जो कहता है कि मैंने इतने साल खिदमत की है, मैंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मैंने कौम की खिदमत की है, मैंने अपना नुकसान किया है, वो फिर नज़र तो आए ना कि कहाँ खिदमत की है, किसकी खिदमत की है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाए हैं, कहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कहाँ पे ये सारे का सारा ड्रामा रचाया गया है। और ये कैसे बग़ैर पहली जो ग्राउंड है वो ये है कि बग़ैर दूसरे फ़रीक को नोटिस किए, उनसे वजह मालूम किए, उनसे पूछे बग़ैर कैसे नाम उनका निकाला जा सकता है या बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जा सकती है। बड़ा अहम सवाल है जो बेसिक जो ज़रूरत है, बेसिक जो एक आप इसको कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है जो पूरी नहीं की गई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसको ग्राउंड बनाया गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे सिविल लॉ में जब आप किसी प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ जाते हैं स्टे लेने के लिए, इंटरम इंजंक्शन लेने के लिए, तो आप अदालत में दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं तो उसी दिन आपको इंटरम स्टे मिल जाता है अगर प्राइमा फ़िशाए आपके हक़ में केस बनता हो।
لیکن جب معاملہ آ جاتا ہے دوسری طرف، جب معاملہ حکومتی کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، ایل ڈی اے کے خلاف آپ کرتے ہیں، آپ محکمہ ریونیو کے خلاف کرتے ہیں، تو پہلے جب گورنمنٹ پارٹی آ جاتی ہے تو پہلے نوٹس کیا جاتا ہے، اور وہ 3 دن کا یا 4 دن کا نوٹس ہوتا ہے۔ اس نوٹس کے بعد عدالت آپ کو سن کے آپ کو اس محکمے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا اسٹیٹ کے خلاف یا ریاست یا ریاستی ادارے کے خلاف آپ کو اسٹے دیتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ سی پی سی میں لکھا ہے، اور یہ جو آپ کی جو ریٹ جورسڈکشن ہے جو 199 کے تحت لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے، یہ سول ریمیڈی ہے، تبھی اس میں سی پی سی کا جو پرنسپل ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تبھی جب ہم اس میں ساتھ ایک درخواست فائل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹرم ریلیف کے لیے، تو وہ 151 سی پی سی کے تحت درخواست فائل کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، جیسے اس میں جب آپ ریٹ فائل کرتے ہیں ساتھ اگر آپ نے کوئی متفرق درخواست فائل کرنی ہو، آپ کہتے ہیں میں نے سی ایم فائل کی ہے۔ سی ایم سے مراد ہوتا ہے سول مسلینیس، جو متفرق درخواست ہے وہ آپ فائل کرتے ہیں۔ تو جب بغیر نوٹس دیے اسٹے نہیں دیا جا سکتا، تو بغیر نوٹس دیے بیرون ملک کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا بڑا اہم سوال جو ہے اس کو اٹھایا گیا۔ پھر اس میں کہا گیا کہ اس ریٹ پٹیشن جو کہ متنازع سوالات پر مبنی ہو، اسے معزز جج سنگل بینچ کے ذریعے قانونی طور پر کیسے منظور کیا جا سکتا ہے، جس میں اتنے زیادہ سوالات ہوں، جس میں نیب کے اس کے خلاف کیسز ہوں، جس میں ایف آئی اے اور اسپیشل قوانین کے تحت اس کے خلاف کیسز ہوں۔ ایک جج سنگل بینچ کیسے اس کے اوپر فیصلہ سنا سکتا ہے؟ حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان کی قانونی ٹیم نے اس جج کا جو ایک جج کا فیصلہ ہے اس کے دائرۂ اختیار پہ ہی سوال اٹھا دیا ہے کہ قانون کے مطابق اس جج کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو باہر جانے کے لیے جو درخواست ہے اس کو سن سکتا اس جج کے پاس، کیونکہ یہ 2 رکنی کم از کم بینچ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں انوالو کیا تھا، نیب کے کیسز تھے، وہ نیب کا ملزم ہے، 3 ریفرنسز ملزم کے خلاف پینڈنگ ہے، اس کو ایک جج کیسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جبکہ نیب کا ہر کیس، نیب کی ہر درخواست، نیب کے خلاف ہر ریٹ 2 جج سنتے ہیں، ڈویژن بینچ سنتا ہے، تو ایک جج کیسے اس کو باہر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ پھر کہا گیا کہ آیا کوئی فرد اربوں روپے کی سرکاری رقم کے متعدد مقدمات میں کرمنل ٹرائل کا سامنا کر رہا ہو اور ضمانت پر ہو، ٹرائل کورٹس کو کسی پیشگی اجازت یا اطلاع دیے بغیر ملک چھوڑنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا سامنے کہ جب احتساب عدالتوں میں ایک ملزم 3 کیسز میں جو ملزم ہے اور اس نے وہاں پر استثناء کی درخواست نہیں دی، وہاں پہ اس نے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں مانگی، ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے وہ چلا جائے، تو کیا جو نیچے عدالتیں جہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے ان سے اجازت یا ان کو اطلاع کرنا ضروری نہیں تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو حکومت پاکستان نے اٹھایا ہے۔ پٹیشن میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا ملزم جس کی صحت کی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست کچھ روز قبل ہی لاہور ہائی کورٹ کے فاضل ججوں کی جانب سے خارج کی گئی ہو، کیا کسی مجاز میڈیکل بورڈ کی تصدیق کے بغیر ایک ملزم جو خود کو 16 نومبر 2019 کو منظور کیے گئے حکم کے تناظر میں ضامن کی حیثیت سے ہو، وہ ضامن کیا ملک چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر؟ کیونکہ جو سوالات تھے ان کے میڈیکل کے اور ان کا جو ایج فیکٹر تھا یا جو نیچے ٹرائل کی پینڈنسی تھی اس پر جو جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب کا موقف تھا اسی کو 3 رکنی بینچ نے قائم رکھا تھا، اور وہ موقف یہ تھا کہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے، تو جو میڈیکل گراؤنڈ تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ جب میڈیکل گراؤنڈ کو تسلیم نہیں کیا گیا، بغیر کسی تصدیق شدہ مصدقہ میڈیکل رپورٹس کے بغیر ایسے شخص کو جو اس فیصلے کا ضامن ہے جو 16 نومبر 2019 میں نواز شریف کا بیرون ملک جانے کا وہ ضامن ہے، اس کو کیسے باہر جانے دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ کہا گیا کہ پٹیشن میں جو مدعا علیہ ہے رسپونڈنٹ ہے شہباز شریف، اس نے اپنا نام بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کے خلاف اور بیرون ملک جانے کا اضافی ریلیف حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے روبرو جو ریٹ پٹیشن دائر کی تھی وہ بالکل غلط ہے، اور اس نے پہلے ہی اپنا فضائی ٹکٹ حاصل کیا ہوا تھا۔ 5 مئی 2021 کو انہوں نے جو ہے وہ فضائی ٹکٹ حاصل کیا، جبکہ اس کے اگلے روز اس نے اپنی درخواست فائل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
جانتے تھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مینج کی گئی ہیں۔ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ 3 قسم کی فہرستیں ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، پاسپورٹ ایکٹ کے تحت فہرست اور PNIL لسٹ۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ فہرست میں مدعا علیہ کا نام شامل ہے اور متعلقہ محکمہ سے مشاورت اور رپورٹ کے لیے وقت طلب ہے۔ جب جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اس نے یہ بات عدالت میں کی ہے کہ ان تینوں میں سے نہیں پتہ کہ کس کے پاس ہے، اس لیے محکمہ جو متعلقہ محکمے ان کی رپورٹ طلب کر لی جائے، تو جب ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت کو یہ کہہ رہا ہے کہ رپورٹ طلب کریں تو عدالت بغیر رپورٹ کے بغیر ان جو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بلائے بغیر کیسے فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی گراؤنڈز ہیں اور میں آپ کو ساری گراؤنڈز بتانے بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں ہمارا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ 4 پوائنٹس تھے اور اس کے علاوہ باقی جرنل 8 پوائنٹس ہیں جو اس کے ساتھ ایڈ کیے گئے ہیں اور یہ فائل کی گئی ہے۔ ساتھ ہی آج وزیر داخلہ نے بھی اور ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تصدیق کر دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے شہباز شریف کا اور ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور 3 چیزیں ہیں ان کے نوٹیفیکیشن میں، ضامن ہے اور ضامن کیسے جا سکتا ہے بغیر اپنی ضمانت پوری کیے، وہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم ہے اور نیب نے اس کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی ہے، اس لیے اس کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے ایکویلٹی آف سٹیزن۔ اب یہ پہلے 5 مفرور ہیں ان کی فیملی میں، یہ 6واں مفرور ہو جائے گا اور جو باقی ملزمان ہیں جو ان کے ساتھ کیسز میں فیس کر رہے ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ ایکویلٹی آف سٹیزن کے اصول کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ایک کو تو بیرون ملک جانے دیں اور باقی یہاں کیسز کو فیس کریں؟ ان 3 گراؤنڈز کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور ان کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے۔ معاملہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے، جو اس کی مزید ڈیولپمنٹس اور ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔